ایسے لوگوں کے مراقب ہیں جنہوں نے زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزاری. اور صرف زبان سے ذکر کر دینا الگ بات ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے دل کا ذکر الگ چیز ہوتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھو پیارے ساتھیوں کہ جب انسان زبان سے ذکر آپ دیکھتے ہو ایک عالم دین بولتا ہے تقریر کرتا ہے مگر اس کا اثر دل پر نہیں ہوتا اور ایک وہ ہوتا ہے جو 2 جملے بول کر چلا جاتا ہے دلوں پر حکومت کر جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ جس نے ذکر کے ساتھ فکر کو بھی شامل کر لیا اللہ تعالیٰ کی زبان میں اثر پیدا فرما دیتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کے اثرات دنیا میں ظاہر فرما دیتا ہے. اور جب اثرات دنیا پر ظاہر ہوتے ہیں تو پھر دلوں پر حکمرانی ہو جاتی ہے. جس طرح کے سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. آپ تشریف لائے. آپ جب آئے تو سب لوگ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا اور پھر اس نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے اتنے بڑے شیخ آئے سب لوگ بیٹھے رہے کوئی ہلا بھی نہیں اور تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہے کہ دنیا خلق خدا دوڑ پڑتی ہے آپ کی طرف. آپ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر فرماتے ہیں لوگوں کے دل جو ہیں ہماری مٹھی میں ہوتے ہیں جس طرح ہم چاہتے ہیں اتنا ہوگا. میرے ساتھیوں اس درگاہ پر آنے کا مقصد آپ کا صرف یہ نہیں کہ آپ آئیں صاحبزادگان کے ہاتھ چومیں نذرانہ پیش کریں اور چلے جائیں. یہ مقصد نہیں ہے. اللہ رب العالمین جو ان کو رزق دینا ہے وہ دے کے رہے گا. النصیب یصیب ولو کان تحت الجبلین حصہ مل کے رہتا ہے اگرچہ 2 پہاڑوں کے نیچے ہی کیوں نہ ہو. یہ مت سوچو کہ تمہارے نذرانوں پر یہ پل رہے ہیں. یہ صاحب مزار جو ہیں صاحب روضہ جو بزرگ جو تھے ان کی نگاہ کرم پر یہ لوگ پل رہے ہیں. پیارے ساتھیوں تمہارا کام کیا ہے؟ تم آئے ہو تو اپنے دلوں کو تشتری بنا کر لے کر آؤ اور یہاں سے فیض لے کر جاؤ اور تمہاری نگاہ ان کے چہرے پر ہو مگر حقیقتاً ان کے اوپر نہ ہو اس پر ہو جو کہ اس وقت مزار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت بھی وہ الحمدللہ وہ متصرف ہیں. یہ مت سمجھنا کہ وہ دنیا سے چلے گئے ان کا تصرف ختم ہو گیا. نہیں پیارے ساتھیوں یہ بات ایک الگ ہے کہ یہ لوگ اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کو نمائندہ بنا کے آگے کھڑا کر دیتے ہیں اور جتنا صاحب اہل نمائندے ہوتے ہیں اسی قدر وہ درگاہیں اور وہ سلطنتیں وہ آگے چلتی چلی جاتی ہیں اور جب وہ نااہل ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے پھر وہ چاہے بھی مزار بھی اپنے مزار میں جا کے ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ لیٹ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں ہم نے تو جو کرنا تھا کر دیا. لیکن الحمدللہ یہ درگاہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ یہ ضرور پروان چڑھے گی. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سلسلہ یہ نقشبندیہ ہے اور نقشبندیہ کے اندر جو ہے نقش بند ہوتا ہے اور ذکر و اذکار ہوتا ہے اور ذکر جب زبان سے ہوتا ہے تو اس کے اثرات یقیناً مرتب ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر فکر بھی شامل ہوتا ہے. بہرحال پیارے ساتھیوں آپ لوگ یہاں پر آئے ہو یہ سوچ کر آؤ کہ یہاں پر سے فیض لے کر جانا ہے. یہ سوچ کر جاؤ کہ ان کے بزرگوں کے نقش قدم پر تمہیں چلنا ہے اور یہ سوچ کر جاؤ کہ ان صاحبزادگان کا ہمیشہ تمہیں ساتھ دینا ہے. ان کے مدارس کے اندر ساتھ دو اور ان کے تمام نیکی کے کاموں میں ساتھ دو. اگر ان سے کوئی لغزش ہونے لگے تو فوراً آگے بڑھ کے اپنا کاندھا پیش کر دو اور کہہ دو حضور اس راہ پر ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. آپ کے بزرگوں کی یہی راہ تھی ہم اسی پر آپ کو لے کر چلیں گے. یہ نوجوان بچے ہیں ہمارے اور میں ان کو اسی انداز میں دیکھتا ہوں اور میں یہی بات سمجھتا ہوں کہ ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چلتے رہیں اور ان کو لے کر جاتے رہیں. ان کو اگر کسی قسم کے کسی مدارس کے سلسلے میں کوئی دقت کا سامنا ہے میں نے پہلے بھی ان سے عرض کیا تھا اور اب بھی میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ اس بارے میں کھڑا ہوں. آپ کو جس قسم کا جو تعاون چاہیے میں حاضر ہوں اس میں. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی اور آج بھی میں اپنی بات پر برقرار ہوں اور میں بمانگے دور یہ بات کہتا ہوں آپ لوگوں سے
اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو زندہ سلامت رکھے۔ پیارے ساتھیوں، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس درگاہ کو لے کر چلنا ہے اور اس کے مدرسے کو لے کر اٹھنا ہے، اور ہم نے اس کی عظیم الشان جو عمارت بنی ہوئی ہے اسی انداز پر طلباء کو وہیں پر انشاءاللہ لے کر چلنا ہے، اور اس کے انتظام انصرام میں سب نے مکمل طور پر اپنا حصہ ملانا ہے، اور اس درگاہ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عروج دے گا۔ میں بہت ہی مختصر انداز میں بولا ہوں، میری طبیعت